السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی احتیاط میں شعر گوئی بہت اہم ہے۔ مختلف لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، اور شاعری جو حدود اسلام میں ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جب حدود اسلام سے باہر جاتی ہے تو پھر وہ گناہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کافروں کو جواب دیں اور حقیقت حال کو آشکارا کر دیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کافر جو مختلف قسم کے قصیدے پڑھ کر اپنے بڑوں کی یاد میں غلو کیا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پیش کر کے ان سب کے منہ بند کر دیے۔ ایسا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہو، اس طرح کا کلام، اس طرح کی شاعری ثواب کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر عظیم ملتا ہے۔ ہاں، اگر ان اشعار میں شرکیہ اشعار شامل ہوں تو پھر وہی جس کو بندہ ثواب کا باعث سمجھتا ہے وہی بندے کے لیے گناہ کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں غلو جو ہے، جو اسلام کی حد کو کراس کر جاتا ہے، تو وہ بندے کے لیے ثواب کی بجائے عذاب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے شرکیہ اشعار حرام ہیں، اور بہت سارے اشعار جو ہیں وہ جھوٹی تعریف کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جھوٹی تعریف کرنا شعروں میں یا لوگوں کی خوشامد کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اصلیت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ آپ کو پتہ ہے گناہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے اشعار جنسی جذبے کی تسکین کے لیے لکھے جاتے ہیں، جس میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی جو ہے وہ بھری ہوتی ہے، اور یہ اشعار بندے میں جنسی تحرک پیدا کرتے ہیں، یعنی جنسی میلان پیدا کرتے ہیں، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، بے شرمی کی طرف پیدا ہونے والا جذبہ پیدا کرتے ہیں، جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے ایسے اشعار حرام ہیں اسلام میں۔ نفس پرستی جن اشعار میں جھلکتی ہے وہ بھی حرام ہیں، اور جن اشعار میں ہوس اور لالچ اور حرص ہے وہ بھی حرام ہیں۔ تمام فلمی گانے، جنسی جذبات ابھارنے والے اشعار سب حرام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فلمی گانے ہوتے ہیں یا غزلیں ہوتی ہیں یا ایسی جن میں جنسی جذبات ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنتے ہیں، اور جو اس کو گانے والا یا اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اور پھر جو اس کو سنتے ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمت کی بجائے زحمت الہی ہوتی ہے، وہاں اللہ کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، شیطان وہاں آ جاتے ہیں، اور وہ محفل شیطانوں کی محفل بن جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ اشعار جو بندے کے دل میں کھلبلی پیدا کر دیں
اور جنسی میلان کی طرف بندے کو مائل کر دیں، وہ بندے کی توجہ اللہ سے ہٹا کر، اللہ کے دین سے ہٹا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ہٹا کر نفسانی خواہشات کی طرف مرکوز کر دیں، وہ اشعار بندے کو اسلام کی حدود سے باہر کر دیتے ہیں اور ایمان بندے کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے شعر جن میں جھوٹ نہ ہو لیکن وہ اس طرح پڑھے جائیں جو حقیقت حال کے لیے اور شریعت کی حدود کے اندر ہوں، ان کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے شعر جو بندے کو نیک باتوں کی طرف توجہ دلائیں، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرائیں، ایسے اشعار وہ باعث عبادت بن جاتے ہیں، ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسے شعر جو اکثر طور پر فلمی گانوں میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں پر شرکیہ حدود جو ہے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ عورت یا مرد کو استغفر اللہ کے برابر جا کر اس کو جگہ دی جاتی ہے، تو وہ شعر جن میں اپنے محبوب سے مراد وہ محبوب جو جنسی محبوب ہے، اس کو اس حد تک آگے پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر استغفر اللہ نعوذ باللہ اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس طرح اکثر و بیشتر انڈیا کے گانوں میں اور پاکستان کے بھی کچھ گانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں ان کے اشعار میں، اور لوگ گنگناتے بھی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا شعر جو کسی فلمی گانے کا ہے، غزل کا ہے، یا کسی ایسی چیز کا ہے جس میں جنسی رجحان پوشیدہ ہے اور وہ شرکیہ حد تک آگے پہنچا ہوا ہے، اگر وہ بندہ گنگناتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جائے تو کیا خیال ہے اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس لیے اشعار جو ہیں وہ جو حوث، جنسی حوث کو ابھاریں، نفس پرستی کو جگہ دیں، بے حیائی اور فحاشی کو لے آئیں، وہ سب اشعار بندے کے ایمان کو بھی اس سے واپس لے جاتے ہیں، ایمان کو بھی خارج کر دیتے ہیں بندے کے اندر سے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ایسے اشعار سے بچنا ہے، ایسی شعر و شاعری سے بچنا ہے جو نفس پرستی، جنسی حوث اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے جائے، یا وہ اشعار جن میں شرکیہ اور اسلام کی حدود سے باہر کے اثرات ہوں اور وہ ہمارے اندر کسی اور تہذیب کے اثرات چسپاں کر جائیں، ایسے اشعار سے بھی بچنا ہے اور ایسے گانوں سے بھی بچنا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گانے ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دل کا سکون ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ ایسی موسیقی جو فحاشی اور عیاشی اور جنسی بے راہ روی پیدا کرتی ہے، وہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ روح کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، روح کی بربادی ہے۔ لیکن وہ موسیقی جو اللہ کی حمد و ثنا میں ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہو، اسلام کی وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں لوگوں میں وہ بیدار کرنے کے بارے میں ہو، تو وہ بندے کے لیے راہ نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بندے کے قرب کو لا سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں تو ان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہو یا عام ٹیلی فون ہو یا کمپیوٹر ہو، آئی پیڈ ہو، ٹیبلٹ ہو، کوئی اور ڈیوائس ہو، پھر اس میں اپلیکیشنز ہیں، سب میں ساز، آواز اور ایسے جنسی اور بے حیائی اور فحاشی کے گانے اور موسیقی موجود ہے جو بندے کو دین سے دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں جن سے وہ بندے کے ایمان کو ان سے چوس لیتا ہے۔ تو گویا یہ موسیقی جو ہے یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے اور ایمان کو بندے سے خارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اپنے اندر وہ کچھ پیدا کریں جو ہمارا دین چاہتا ہے، اور شعر و شاعری اور فضول جو موسیقی ہے اور شرکیہ اشعار ہیں اور وہ اشعار جو حدود اسلام سے باہر ہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ ہمیشہ ایسے شعر اور ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیں ان کو لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔